نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یہ آنسو جو آنکھوں میں میری رواں ہیں، یہ آنسو جو آنکھوں میں میری رواں ہیں، عطائے شہنشاہ کون و مکاں ہیں۔ مجھے مل گیا جام صحبہ کوثر، مجھے مل گیا جام صحبہ کوثر، میرے کام آئی میری تشنہ کامی۔ سامعین محترم، ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلو ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے معجزات، کمالات اور اخلاقیات، اسی طرح آپ کی سیرت کے اور بھی بہت سے پہلو ہیں، لیکن میں آج آپ حضرات کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین محترم، الوداعی طواف کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس لوٹ رہے تھے، راستے میں ایک طلب پر صحابہ کرام کو جمع کیا، ان کے سامنے ایک خطبہ دیا، فرمایا کہ لوگوں، در حقیقت میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہی ہوں۔ ممکن ہے کہ قاصد میرے پاس آ جائے اور میں اپنا سر تسلیم خم کر دوں گا، میں نے بھی اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، تم نے بھی اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، آپ اپنی دین کی تبلیغ کا حق ادا کر چکے ہیں، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ پھر فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری سنت۔ پھر فرمایا کہ تم منتشر ہو کر پھوٹ مت ڈالنا یہاں تک کہ مجھے حوض کوثر پر ملو۔ پھر صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے۔ 11 ہجری پیر کے دن جب سفر کی آخری تاریخیں چل رہی تھی، رومیوں کی ایک عظیم سلطنت کے خلاف ایک لشکر تیار کرنے کا حکم دیا۔ اس لشکر کے سپہ سالار حضرت اسامہ بن زید کو رکھا، جو ابھی نوجوان ہی تھے۔ تو صحابہ کرام کو اس پر اعتراضات تھے کہ اس لشکر میں بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں اور تجربہ کار بھی ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ ناراض ہوئے۔ اگلے روز بدھ کے دن آپ کے سر میں درد شروع ہوا، اس کے ساتھ ساتھ بخار بھی تھا۔ پھر آپ مسجد میں تشریف لے گئے، وہاں جا کر جو اعتراضات صحابہ کرام کو حضرت اسامہ بن زید پر تھے ان کو دور کیا۔ پھر جو صحابہ کرام حضرت اسامہ بن زید کے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے تشریف لائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج مطہرات کو جمع کیا اور ان سے اجازت چاہی کہ میرے مرد کی تیمارداری سیدہ عائشہ صدیقہ کے حجرے میں کی جائے۔ سب نے اس بات کی اجازت دے دی۔ اتوار کے دن آپ کی تکلیف میں اضافہ ہو گیا۔ طبیعت خراب ہونے سے ایک روز قبل آپ جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر جو اعتراضات صحابہ کرام کو حضرت جنت البقیع میں تشریف لے گئے، وہاں جا کر دعائے مغفرت کی۔ واپسی کے وقت آپ کے سر میں شدید درد تھا۔ آپ نے اس درد کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ کو بتایا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے آپ کا سر دبانا شروع کر دیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ان آخری ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے عائشہ، مجھے خیبر میں جو زہر دیا گیا ہے میں اس کا اثر دوبارہ محسوس کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زہر دیا گیا تھا اس کا اثر دوبارہ شروع ہو گیا تھا۔ سامعین محترم، اسی طرح آپ کی رحلت درجہ شہادت کو پہنچی۔ پانی اوپر ڈلوانے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر تشریف لائے، آپ کے سر مبارک پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ آپ نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ
کہ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کے سامنے ایک طرف دنیا رکھی، دوسری طرف وہ سب کچھ رکھا جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ پھر اس بندے کو اختیار دیا کہ جو چاہے چن لے، تو بندے نے وہ چنا جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان باتوں کا مطلب فوراً سمجھ گیا اور وہ رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابوبکر خود کو سنبھال لو۔ پھر فرمایا کہ ساتھ دینے کے اعتبار سے اور مال خرچ کرنے کے اعتبار سے جس شخص کا مجھ پر سب سے زیادہ احسان ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق ہے۔ پھر فرمایا کہ مسجد سے ملے ہوئے سب دروازے بند کر دیے جائیں لیکن سیدنا ابوبکر صدیق کا دروازہ کھلا رہے۔ حضرت عباس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ نے سب کے دروازے بند کیوں کروا دیے؟ سیدنا ابوبکر صدیق کا دروازہ کھلا کیوں رہنے دیا؟ ان کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ یہ میرے حکم سے کھلے ہیں اور نہ ہی میرے حکم سے بند ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ یہ کہہ کر آپ ممبر سے نیچے تشریف لے آئے۔ اسی مرد وفات میں وضو کیا اور نماز پڑھنی چاہیے، لیکن آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ اس کچھ دیر بعد افاقہ ہوا تو معلوم کیا کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے، تو صحابہ کرام نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اسی طرح 3 یا 4 مرتبہ ہوا۔ کچھ دیر بعد افاقہ ہوا تو حضرت علی اور حضرت فضل بن عباس کے کندھوں پر سہارا لے کر آہستہ آہستہ چل کر مسجد میں تشریف لے گئے۔ جب صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کوئی سبحان اللہ، کوئی الحمدللہ کہہ رہا تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ آقا تشریف لے آئے ہیں۔ وہ پیچھے ہٹ گئے۔ نماز کے بعد آقا نے چند وصیتیں فرمایا لوگوں، شاید تمہیں میری موت کا خوف ہے؟ سب نے جواب دیا جی ہاں یا رسول اللہ، ہمیں آپ کی موت کا خوف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہے، خدا کی قسم میں یہیں سے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر فرمایا کہ مجھے تم پر دنیا کی تنگ دستی کا خوف نہیں، مجھے تم پر دنیا کی افراوانی کا خوف ہے کہ تم اس دنیا کے پیچھے لگ کر ایک دوسرے کے ساتھ معاملے میں لگ جاؤ گے جیسا کہ تم سے پہلے لوگ لگ گئے تھے۔ یہ دنیا تم کو بھی ہلاک کر دے گی جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ پھر فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، میں تمہیں عورتوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ مہاجرین کا خیال رکھنا، انصار کا احترام کرنا، میری قبر کو سجدہ گانا بنانا، وفود کے رخصت کے وقت ہدیہ دینا، حتیٰ کہ جو آخری بات آپ نے ممبر سے اترتے وقت ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ میرے آنے والے ہر امتی کو میرا سلام کہنا۔ تو شاعر نے کیسا عجیب نقشہ کھینچا ہے، میں پھر حوض کوثر پہ تم کو ملوں گا، میں پھر حوض کوثر پہ تم کو ملوں گا، میں امت کو پیاسی رہنے نہ دوں گا، بجھاؤں گا تشنا لبی کو تمہاری، لو اب الوداع الوداع ہے ہماری، وما علینا الا البلاغ المبین۔